دوستو اپنی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دینے سے پہلے ذرا سوچئے گا۔ بچی کے ہاتھ میں موبائل آیا، فیس بک پر پوسٹ کی، ایک چالاک فراڈیا آیا، کومنٹس میں کچھ باتیں کی، اس کے ان باکس تک آ گیا، اچھی اور میٹھی باتیں کی، لڑکی کو یقین ہو گیا کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میری محبت ہے، یہ مجھے سمجھتا ہے، یہ میرا رازدار ہے، یہ مجھ سے شادی کرے گا، یہ میری حفاظت کرے گا، یہ میرا محافظ بنے گا۔ مگر وہی لڑکا اپنے دوستوں کو اس لڑکی کے ان باکس چیٹ دکھا کر کہتا ہے، دیکھ لے بھائی، تیرے بھائی نے یہ لڑکی بھی پھنسا لی، اور دیکھ میں کیسی کیسی گندی باتیں بھی کرتا ہوں۔ جو محافظ ہوتے ہیں نا، وہ رازدار بھی ہوتے ہیں۔ جو نیک اور اچھے ہوتے ہیں، ان کے کردار کی گواہی ان کا محلہ اور رشتہ دار دیتے ہیں۔ کسی فیس بک اور واٹس ایپ پر آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ شخص حقیقت میں کیسا ہے جو مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے۔ لڑکیوں کو پھنسانے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ اس کی تھوڑی سی تعریف کر دو اور تھوڑا میٹھے لہجے میں بات کرو۔ وہ سمجھتی ہے یہی محبت ہے، یہی میری آخری محبت ہے۔ اس سے دن رات باتیں شروع، واٹس ایپ پر اس کے نام کے سٹیٹس لگانا، اس کو باور کرانا کہ آپ ہی میری دنیا ہو، آپ ہی میرا سب کچھ ہو۔ وہی کام لڑکا بھی کرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو محبت سے اور محبت کا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ اپنی باتوں میں زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کوئی کھانا پکا رہی ہوتی ہے تو کہتی ہے، ماں کے پیر دبا رہی ہوں۔ کوئی لڑکوں کے ساتھ فلم دیکھ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں آفس میں بیٹھا ہوں یا نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ دونوں اپنے ہر لمحے کی ایک دوسرے کو تصویریں سینڈ کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے، شادی کے بعد والی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دونوں کو چسکا لگ جاتا ہے باتوں کا، پھر جلد ہی دونوں کا بریک اپ ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصے تک وہی ذہنی عارضے کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد وہ نئے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ نئے کے ساتھ پھر وہی باتیں، پھر وہی جھوٹ، اور اینڈ ان کا بھی بریک اپ پر ہوتا ہے، شادی پر نہیں۔ ہزاروں میں سے چند ایک ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ جیسے پلیٹ فارم سے شادی تک پہنچ جاتے ہیں۔ مگر جب ان کی حقیقت پتہ چلتی ہے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھی محبت نہیں تھی، بلکہ کسی لالچ کے تحت تھا۔ لوگوں، محبت ایسے نہیں ہو جاتی، اور محبت کرنے کا کہتا بھی کون ہے؟ کیا ماں باپ نے کہا بیٹے پہلے محبت کرو پھر شادی کرنا، جیسے ہندو اور کفار کرتے ہیں؟ کیا کسی اسکول یا کالج کے استاد نے کہا محبت کرو شادی تو دیکھی جائے گی؟ یہ آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ اپنی زندگی برباد کرو، بس آپ کو ہی شوق پڑ جاتا ہے اپنی زندگی برباد کرنے کا۔ کچھ دن پہلے ایک نیوز دیکھی، ٹی وی پر پروگرام میں ایک اینکر لڑکی ایک لڑکے سے جیل میں جا کر پوچھتی ہے، آپ نے اپنی بیوی کو کیوں قتل کیا؟ تو کہتا ہے وہ غلط تھی۔ پھر پوچھا شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ تو کہا صرف 1 ماہ۔ تو رشتہ کون لے کے گیا تھا اس کے گھر؟ لڑکا بولا رشتہ ہم لے کر گئے تھے، قریب کوئی 6 سے 7 مرتبہ، پھر ہمیں رشتہ ملا، کیونکہ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بے پناہ محبت کرنے والے نے ایک شک کے تحت اپنی بیوی کو مار دیا، کیونکہ اس کے دوست نے اسے کہا کہ وہ تو میرے ساتھ بھی ایک رات گزار چکی ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ دوست کو ہی قتل کرتا، اتنی غلیظ ترین بات کرنے پر اس نے بیوی کو ہی قتل کر دیا۔ سنو لڑکیوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا شوہر کچھ نہ بولے گا جب اس کو آپ کی کہانیوں کا پتہ چلے گا کہ یہ تو فیس بک، واٹس ایپ پر بھی اس سے بھی بات کرتی تھی اور اس سے بھی بات کرتی تھی؟ اور سوچئے اگر وہ آپ کی غلیظ چیٹ دیکھ لے تو کیا کرو گی؟ شرک نہ تو خدا کو پسند ہے نہ ہی شوہر کو۔ ہر شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی ورجن ہو، اور ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کی پہلی اور آخری محبت وہ ہو۔ دونوں کی اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ کئی لوگوں سے محبتوں کا ڈھونگ رچا کر بیٹھے ہوتے ہیں، پھر جب طلاق ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے میری تو کوئی غلطی تھی ہی نہیں۔ طلاق کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتی، دونوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب لڑکیاں ان باکس میں آ کر کہیں گی سر ہر لڑکی ایسی نہیں ہوتی، ہم تو کسی سے بات نہیں کرتی۔ تو میری بہن، آپ کا نام ہی کس نے لیا؟
اور ہر ایک کو مخاطب کر کے ضرور کہہ رہا ہوں، مگر ہر ایک پر الزام لگا کر نہیں۔ کچھ محبت کی شروعات کر چکی ہیں تو کچھ کرنے والی ہیں، جو کرنے والی ہیں ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں عورت نرم دل، محبت کا پیکر، معاف کرنے والی، بڑے دل والی اور چھوٹی سی پیاری بات پر مان جانے والی ہوتی ہے، مگر عورت کی یہی نادانی اور ناسمجھی اسے کسی بڑی پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے۔ میں بس اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا کی محبت سچی نہیں ہوتی، لالچ کی بنا پر ہوتی ہے اور کچھ گندی باتوں کے بعد بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ خدا را اپنے آپ کی حفاظت کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔